سارے برتن جو پاک ہیں، حلال چیزوں سے بنائے گئے ہمارے لیے جائز ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سونے اور چاندی کا برتن ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. سونے کا برتن استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سونے کا برتن یا چاندی کا برتن استعمال نہیں کر سکتے، نہ کھانا بنانے کے لیے، نہ کھانا رکھنے کے لیے، نہ کھانے پینے کی چیزیں کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے 5426 نمبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سونا اور چاندی کے برتن میں مت کھاؤ، اور اس کی تشتوں میں، تشتریوں میں، پلیٹوں میں بھی نہ کھاؤ. اور آگے فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو سونے اور چاندی کے برتن ہیں یہ دراصل دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں جو دنیا میں ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ جنت میں اللہ کی توفیق سے استعمال کریں گے. سونے اور چاندی سے اگر کھانے پینے کے علاوہ استعمال کے لیے بھی اگر کوئی چیز بنائی جائے، یعنی کچھ رکھنے کے لیے، جیسے سرما دانی کے طور پہ ہو، یا خوشبو رکھنے کے طور پر ہو، یا اور کوئی چیز رکھنے کے طور پر استعمال کے لیے اس طرح کا کوئی سامان بناتے ہیں، اس کا بھی استعمال جائز نہیں. کھانے پینے کے اعتبار سے بھی برتن کے طور پہ جائز نہیں ہے، اور ایسی کوئی چیز بناتے ہیں جس میں کچھ چیزیں آپ محفوظ کر کے رکھیں، اسٹور کر کے رکھیں، اس اعتبار سے بھی جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ لیتا ہے. اس لیے چاندی کے برتن میں، چاندی اور سونے کے برتن میں کسی کو نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ جتنی دولت دے دے، دولت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سونا اور چاندی کا برتن استعمال کریں. سونا اور چاندی کا برتن ممانعت کی علماء نے جو علت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر غرور، تکبر اور اس کے اندر جو ہے دکھاوا اور فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس کی ممانعت ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ جانتے چلیں کہ سونا اور چاندی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں مکس کر کے بنائی جاتی ہیں. سونا یا چاندی کو خلط ملط کر کے، مخلوط کر کے برتن تیار کیا جائے، یعنی خالص سونے کا یا خالص چاندی کا برتن نہ ہو، لیکن اس کے اندر مکس کیا گیا ہو، سونا مکس کر کے برتن بنایا گیا ہو، چاندی مکس کر کے برتن بنایا گیا، ایسے برتنوں کا استعمال جائز نہیں. اس کا بھی وہی حکم ہے جو خالص سونے اور چاندی کا حکم ہے. دوسری صورت ہے سونا اور چاندی کی پیوند کاری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ٹاکا لگانا. تو اس کا استعمال چاندی کی شکل میں جائز ہے، سونے کی شکل میں اس کا استعمال جائز نہیں. یعنی کوئی برتن ٹوٹ گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی، پلیٹ جو ہے اگر پلاسٹک کی ہو یا جو ہے لوہے کی ہو یا اور کسی بھی چیز کا برتن ہو، اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے معمولی مقدار میں ٹانکے کا استعمال، چاندی کے ٹانکے کا استعمال جائز ہے. لیکن یہاں یہ معلوم رہے کہ سونے کا ٹانکا نہیں لگا سکتے ہیں. اور اس میں ایک تیسری صورت ہے کہ برتنوں پر سونے اور چاندی کا پالش لگانا، یعنی اگر سونے یا چاندی کی پالش لگی ہوئی ہو، چاہے قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو، ایسی صورت میں بھی ہمیں ایسے برتنوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسے چمچے کا، کٹورے کا، ایسی پلیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس پر سونا یا چاندی کا پانی بھی چڑھایا گیا ہو. یہیں پر یہ بھی جانتے چلیں بعض ایسی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے. ایک ہے ہنتم کسے بولتے ہیں، یا ہنتما، مٹکا، مٹی کے برتن سے منع کیا. دبا سے منع کیا، یہ جو کدو کی توبی ہوتی ہے اس سے منع کیا. نقیر، یہ کھجور کے درخت نیچے جڑ، اس سے برتن بنایا جاتا تھا. اور مزفت، جس میں روغن لگا کر کے برتن تیار کیا جاتا تھا. ان 4 قسم کے برتنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس کی علت یہ ہے، یہ جو برتن استعمال ہو رہے تھے شراب بنانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 قسم کے برتنوں سے منع کیا کہ یہ 4 قسم کے برتن استعمال نہ کرو. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کی اجازت دے دی کہ ان برتنوں کو استعمال کر سکتے. چنانچہ یہ جو ترمذی کی حدیث بتایا کتنے نمبر کی ہے؟ 1868 نمبر کی. پھر اس کے بعد والی جو حدیث ہے 1869 نمبر کی حدیث، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ برتنوں سے تمہیں منع کیا تھا کہ سنو دیکھو، برتن کسی چیز کو حلال نہیں کرتا، کسی چیز کو حرام نہیں کرتا ہے. حرام کیا ہے؟ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. کافروں کے جو برتن ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1930 نمبر کی. ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں اہل کتاب کے ملک میں رہتا ہوں اور ان کے برتن کو استعمال کرتا ہوں، شریعت کے اعتبار سے ہمارے لیے کیا حکم ہے، آپ ہمیں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِن لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، کہ اگر تم کافروں کے برتن کے علاوہ دوسرا برتن پالو تو کافروں کا برتن استعمال نہ کرو، اور اگر نہ پاؤ، کافر کا برتن ہی استعمال کرنا پڑ جائے، مجبوری ہو تمہارے پاس، تو تم اس کو دھل لو اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرو. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر ایسی جگہ پہ ہیں، کافروں کا برتن ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے نجیس کاموں میں یا نجیس چیز کے لیے استعمال کیا گیا، وہ برتن نجیس ہے اور مجبوری میں اس کا استعمال ہمیں کرنا پڑ جائے،
تو ایسی صورت میں اس کو دھل کر پہلے پاک کریں گے پھر اس کا استعمال کریں گے. لیکن اگر الٹرنیٹ موجود ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی برتن موجود ہے, تو پھر کافروں کا نجس برتن استعمال نہیں کریں گے. پاک برتن کا معاملہ تو میں نے پہلے بتا دیا, پاک ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن نجس ہے اور دوسرا الٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے تو کافروں کا برتن استعمال نہیں کریں گے. لیکن نجس ہے اور اسی کو استعمال کرنا ہمارے لیے مجبوری ہے تو اس کو دھل کر پہلے پاک کریں گے پھر اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آج کا زمانہ بڑا مختلف ہے. آج کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. ڈسپوزیبل برتن ہر جگہ موجود ہے, پلاسٹک اور جو ہے کاغذ کی پلیٹیں, کٹورے, سب چیز ہر جگہ موجود ہے, ہوٹلوں میں اور جو ہے دکانوں میں موجود ہے. آپ ڈسپوزل کا استعمال کریں. اس وقت جو ہے یہ مجبوری ہمارے پاس کم ہے, جہاں پر بھی ہے مجبوری آ جائے تو وہاں پر ڈسپوزیبل جو ہے پاک برتن جو ملتے ہیں کاغذات کے اور پلاسٹک کے, ان چیزوں کا استعمال کریں. حرام جانور کی کھال, حرام جانور جیسے چیتا ہے یا جنگلی جانور ہیں جس کو نہیں کھایا جاتا اسلام میں, اس کی کھال سے اگر کوئی سامان بنایا جائے, برتن بنایا جائے, تو اس سلسلے میں اختلاف ہے اہل علم کے نزدیک. لیکن اس سلسلے میں قوی, راجح اور صحیح درست بات یہ ہے کہ صرف حلال جانور, معقول الحل جانور کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہوگی. دوسرا کسی بھی جانور کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک نہیں ہوگی. جب کھال پاک نہیں ہوگی دباغت دینے سے, تو اس کا جیکٹ یا کٹورا یا بستر یا جو ہے اس کا برتن استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آپ بیلٹ خریدتے ہیں, اس سے پہلے جاننا ہے کہ یہ کس کا ہے. آپ جو ہے جیکٹ خریدتے ہیں, اس سے پہلے جاننا ہے کہ یہ جو ہے معقول الحم جانور کا ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی چیزیں جانتے ہوئے چلیں کہ جو بھی برتن ہوتے ہیں, برتنوں پر جو برتن ہمارے لیے حلال کیٹیگری میں آتے ہیں, ان برتن پر اگر جانور کی شکل بناتے ہیں, جاندار کی شکل بناتے ہیں, تو ایسے برتن کا بھی استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یا وہ برتن جس کا ڈیزائن ہی جانور کی شکل میں ہو جائے یا جاندار کی شکل میں ہو جائے, اس کا بھی استعمال ہمارے لیے جائز نہیں, کیونکہ آپ نے جاندار کی شکل و صورت بنا دی. اسلام میں جاندار کی شکل و صورت استعمال کرنا جائز نہیں ہے.